امام بخاری کے استاد ہیں علی بن مدینی، وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے، شعب الایمان جلد 2 صفحہ 399۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ سے سند حسن کے ساتھ ہلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 143 پہ موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی رمضان شریف میں پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے، سند حسن کے ساتھ موجود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درجنوں مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 41 مرتبہ۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں صفحہ 466 پہ اس کو لکھا ہے، اور غیر مقلد بہت بڑے عالم عبدالسلام مبارک پوری، ان کی کتاب ہے سیرت البخاری، اس کے صفحہ 111 پہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ شعب الایمان کی جلد 2 صفحہ 416 پہ لکھا ہے امام بخاری 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے۔ اس طرح طبقات الحنابلہ جلد 2 صفحہ 275، اسی طریقے سے تاریخ دمشق جلد 15 صفحہ 48 پہ درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب مرزا یہ جو کہتا ہے صرف امام ابو حنیفہ کا نام لے کے، فضائل اعمال کا حوالہ دے کے، کبھی تذکرۃ الاولیاء کبھی میزان سنت کا حوالہ دے کے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، تو آپ پھر یہ کیا یہ کہے گا کہ صحابہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے؟ کیونکہ ایک رات میں تو ایک رکعت میں قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، کیا ان کا خدا اور تھا اور کتابیں خدا کا اور تعارف کروا رہی؟ تابعین کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ امام بخاری کا، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ سیدنا عثمان غنی تمیم داری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ اور پھر بڑی دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جو حدیث ہے نا، اس کے مرکزی جو راوی ہے نا، جتنی اس کے طرق اور اسناد موجود ہیں جمع کر کے دیکھ لیں، اس کے مرکزی راوی ہیں امام قتادہ بن دعامہ تابعی، اور ان سے ہلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے یہ اپنی سند سے جلد نمبر 2 صفحہ 385 پہ رقم 2655 پہ لکھا ہے کہ امام قتادہ بن دعامہ تابعی اس حدیث کے مرکزی راوی وہ قرآن پاک کو رات میں مکمل کرتے تھے، ایک رات میں مکمل کرتے تھے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، جن بابوں کے ذریعے یہ حدیث جامع ترمذی میں آئی ہے، اس بابے کا عمل کیا ہے؟ وہ بابا عمل یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قتادہ بن دعامہ تابعی کا خدا اور ہے، اور جامع ترمذی میں جو حدیث وہ لے کے آ رہے ہیں وہ خدا اور ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو اگر خدا ہی ان کا اور ہے اور وہ خدا کا تعارف ہی اور کروا رہے ہیں، تو پھر ان کی حدیث کیسے معتبر ہوگی؟ ان کی تو حدیث ہی ریجیکٹیبل، قابل قبول ہوگی جب وہ خدا کو نعوذ باللہ کوئی اور خدا مان رہے ہیں اور خدا کا تعارف ہی کوئی کچھ اور مان رہے ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 5052 53 54، ان میں سے ایک جو طریق ہے اس میں سیدنا مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے جو راوی ہیں، مجاہد تابعی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے جو راوی مجاہد تابعی ہیں، ان سے سند صحیح کے ساتھ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے صفحہ 116 پہ لکھا ہے کہ امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ سے سند صحیح سے ثابت ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز سے پہلے پورا قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے۔ حدیث کے راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جن بابوں سے حدیث ہم تک پہنچی ہے ان بابوں کا عمل دیکھو۔